بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الاعراف کی 3 آیات کریمہ ہیں. آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 166 تک. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کہ ایک خاص واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور بنی اسرائیل میں یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. ان کی ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کا ایک طبقہ تھا جو ایلہ نامی مقام پر آباد تھا، اور یہ مقام بحر قلزم کے کنارے تھا، دریا کے کنارے تھا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن اپنی معاشی سرگرمیاں بند کر دیں، موقوف کر دیں، اور اس دن اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور آرام کریں، کام کاج نہ کریں. اصحاب السبت، سبت عربی میں اور عبرانی میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. تو ان سے کہا گیا تھا ہفتے کے دن کی تعظیم کریں. ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے بڑا ہی مقدس دن بتایا گیا تھا پہلی شریعت میں بنی اسرائیل کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہفتے کے دن کام کاج نہیں کرو. اور بنی اسرائیل کی سرشت میں یہ بات تھی کہ ہر قانون کو یہ چیلنج کرتے تھے، اس کے خلاف چلتے تھے. ایسا مزاج ان کا بن گیا تھا. اللہ کا جب تک حکم نہیں آیا، عین ممکن ہے اس کے مطابق وہ اپنی فطرت کے مطابق عمل بھی کر رہے ہوں. جب حکم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرو، زندگی میں پچھلی زندگی میں نہیں کیا ہوگا، تو اب وہ لازم سمجھتے تھے کہ اب تو کرنا ہی ہے. اور جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، چاہے وہ برسوں سے اس کام کو کرتے چلے آ رہے ہوں، فطرت کے مطابق حکم آنے کے بعد وہ کہتے تھے اب تو نہیں کرنا، اس کے خلاف کرنا ہے. تو معصیت، نافرمانی ان کے رگ و ریشے میں اتر چکی تھی. اور جب کسی قوم کا مزاج تقوی کا بنتا ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کا ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کے اسباب عطا فرماتے ہیں،
جس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، میں اللہ کی دین کے مطابق زندگی گزاروں، جس کے دل میں یہ بات ہو تو اللہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی برائی قریب آ بھی رہی ہو، 2 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکی ہو، پھر بھی اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، کیوں کہ یہ بچنا چاہتا تھا۔ اور جب کوئی آدمی بنی اسرائیل والا مزاج اللہ بچائے اختیار کر لے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے دل میں خواہش ہو رشوت لینے کی، اب اس کے پہلے نہیں ہوگا تو اب اسباب بننے شروع ہو جائیں گے، کیوں کہ وہ خود معصیت میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی طرف سے کڑی آزمائش آ جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مزاج چونکہ بگڑ چکا تھا، معصیت نافرمانی رگو ریشے میں اتری ہوئی تھی، تو ان پر بھی اللہ کی ایک خاص آزمائش آئی جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے یہ واقعہ یہاں سورۃ الاعراف میں قدر تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں معلوم ہو چکا ہے جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی قائم کردہ حدود پھلانگی، ان کا کیا انجام ہوا؟ اعتدوا فی السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے پھر ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، تو یہ ان کا انجام ہوا۔ تو وہاں اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، حضور کو حکم ہے، مدینہ منورہ میں اس وقت یہودی بڑے آباد تھے، اور یہ بڑے بنتے تھے کہ ہم یوں ہیں، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، بڑے دعوے کرتے تھے، ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ میں جانا تو بہت دور کی بات، آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اگر ہم میں سے کوئی نافرمان آگ میں چلا بھی گیا تو چند دن میں واپس آ جائے گا، یہ ان کے دعوے تھے۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، العیاذ باللہ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے جنت میں صرف نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہودیوں کے اتنے بڑے بڑے دعوے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، آگ میں جانا تو دور، آگ ہمیں لگ بھی نہیں سکتی، چھو بھی نہیں سکتی۔ تو ایسے دعوے کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بڑے اچھل رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اے ہمارے حبیب آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ اس بستی کا حال تو سناؤ، اس بستی کے بارے میں ذرا بتاؤ، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کا کیا انجام ہوا؟ چونکہ اس کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوا اور بڑا خوفناک ہوا، اور یہ دعوے کر رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تو تمہارے وہ صدیوں پہلے آباؤ اجداد کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟
اور انسان تو تقوی، توکل، نیکی کے اعتبار سے پہلوں کے مقابلے میں انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ جب تمہارے پچھلے آباء و اجداد اس طرح تباہ ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ کہ یہ جب آئیں اور بڑے اونچے اونچے دعوے کرنے لگیں، ان سے کہیں ابھی دعوے چھوڑو، ذرا یہ بتاؤ کہ صدیوں پہلے تمہارے آباء و اجداد جو سمندر کے کنارے آباد تھے، ذرا ان کا حال تو سناؤ، انہوں نے کیا نافرمانی کی اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہاں ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، خاموش ہو جائیں گے، بولتی بند ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ نہیں سنائیں گے، ہم سناتے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے، ہم بتاتے ہیں۔ اذ یعدون فی السبت، فرمایا انہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ نے جو حدود قائم فرمائی تھی، انہوں نے ان حدود کو روندا اور ان حدود کو پھلانگا، اور اس حدود کو روندنے کی تفصیل یہ ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ان سے کہا گیا تھا ہفتے کے دن معاشی سرگرمیاں بند کر دو اور شکار مت کھیلو، مچھلی کا شکار بھی نہیں کرو، دوسرے کام کاج بھی نہیں کرو، بس اس دن آرام کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، شکار مت کھیلو۔ اور یہ چونکہ دریا کے سمندر کے کنارے آباد تھے اور مزاج میں، سرشت میں اللہ کی نافرمانی پڑی ہوئی تھی، گویا گھٹی ان کو یہی لگی تھی، تو اور انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نے تو شکار کھیلنا ہے، شکار کھیلنا ہے، ہیلے بہانے کرنے لگے۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی آزمائش آئی، وہ کیا آئی؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ ہفتے کے دن سمندر کے کناروں پر، پانی کے اوپر بڑی کثرت کے ساتھ مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی، مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی اور ان کی رال ٹپکتی تھی۔ شکاری آدمی بہتات کے ساتھ جب شکار دیکھے اور کھیلے نہیں تو یہ ہو نہیں سکتا، مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہفتے کو کثرت کے ساتھ مچھلیاں آنے لگی، اور جو اللہ نے حکم دیا یہ حکم مشکل نہیں تھا، بڑا ہی آسان تھا۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، 6 دن خوب مچھلیاں شکار کرو جتنی کر سکتے ہو، اور ہفتے کے دن بھی اس میں سے بچا کے رکھ لو، اتوار کے دن پھر جا کے کھیلو۔ تو 6 دن اللہ نے شکار کرنے کی اجازت دی، صرف 1 دن پابندی لگائی، 1 دن دکان بند کر دو، 6 دن کھولو۔ یہ حکم کوئی مشکل تو نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ تو فرمایا اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر کثرت سے نظر آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو باقی 6 دنوں میں مچھلیاں ہوتی تھیں، مگر اس کثرت اور بہتات کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں جس کثرت کے ساتھ ہفتے کے دن میں نظر آتی تھی۔ ہوتی تھیں، گزارا ان کا چلتا تھا، اللہ نے ان کو بھوکا نہیں مارا۔ باقی 6 دنوں میں اللہ مچھلیاں بالکل ہی غائب کر دیتا اور صرف ہفتے کے دن نظر آتی، اور حکم ہوتا کہ باقی 6 دنوں میں کرو اور ہفتے کے دن نہ کرو تو حکم میں ذرا مشکل پیش آتی۔ ایسا نہیں ہے، 6 دنوں میں اللہ نے بالکل غائب نہیں کی، فرمایا لا تأتیہم کذالک، کثرت کے ساتھ نظر نہیں آتی تھیں، تھوڑی بہت ہوتی تھیں، جیسے ہمارے ہاں سمندروں میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں،
اتنی نہیں ہوتی کہ اوپر اوپر تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ تو فرمایا یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہفتے کے دن ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کر ساحل پر مچھلیاں لے آتے اور باقی 6 دنوں میں ان کو پیچھے لے جاتے، یہ سارا انتظام کیوں کیا؟ فرمایا نبلوہم بما کانوا یفسقون، چونکہ یہ بد عمل ہو گئے تھے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے بھی پھر ان کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا، کڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو جب ہفتے کے دن انہوں نے کیا کیا؟ شروع میں انہوں نے ہیلے اختیار کیے، گڑھے بنائے، نالیاں بنائیں، آگے انہوں نے حوض بنائے اور دریا سے کچھ فاصلے پر حوض بنائے، حوض کو دریا اور سمندر کے ساتھ انہوں نے نالیوں کے ذریعے جوڑ دیا۔ جب ہفتے کو پانی چڑھتا تو بیچ کی رکاوٹیں دور کر دیتے، جھاڑ جھنکاٹ صاف کر دیتے، پانی آتا، اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی، ادھر حوض بھر جاتا، اس میں مچھلیاں بھی بھر جاتی، اب بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے، مچھلی آ تو گئی اب واپس نہیں جا سکتی، اتوار کے دن آ کر وہ شکار کر لیتے۔ اتوار یہ شروع میں انہوں نے ہیلا کیا۔ پھر کچھ نے یہ کیا، ہفتے کے دن کانٹا لیا اور مچھلی کی دم سے وہ کانٹا مچھلی کی دم میں پھنسا دیا اور باہر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا اور اس مچھلی کو پانی میں ہی رہنے دیا۔ اتوار کے دن آ کر انہوں نے وہ رسی کھینچی، ڈوری کھینچی، مچھلی کو پکڑ لیا اور شکار کیا، کھایا پیا، اور یہ کہا کہ ہم ہفتے کو تو شکار نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی معاملہ ان کا چلتا رہا۔ پھر انہوں نے دیکھا ہوا کچھ نہیں، غیب کا نظام حرکت میں نہیں آیا، کوئی عذاب کا کوڑا نہیں برسا، اللہ کی ڈھیل سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، ان کی جرت اور بڑھی، حوصلہ اور بڑھا۔ انہوں نے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ نالیوں میں پہلے حوض مچھلیوں سے بھر دو، پھر راستہ بند کر دو، مچھلی آ جائے جانے کا اس کو راستہ نہ ملے، یا اس کی دم باندھ دو، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ہفتے کے دن شکار کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اس موقع پر بنی اسرائیل کے 3 طبقے ہو گئے، 3 طبقے۔ ایک طبقہ جو کھلم کھلا ہفتے کی بے حرمتی کرنے والا اور ہفتے کے دن اللہ کی قائم کردہ حدود کو روندنے والا اور شکار کرنے والا۔ دوسرا طبقہ ان کو روکنے والا، اور بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، روکنے والا۔ اور تیسرا طبقہ شروع میں ان کو روکتا رہا، روکتے روکتے پھر وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا مانتے تو ہے نہیں، اب کیا کریں، مانتے تو ہے نہیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں طبقوں کا یہاں ذکر فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ جو طبقہ شروع میں روک رہا تھا، پھر جب دیکھا کہ مانتے تو ہے نہیں، خاموش ہو گیا، اور ایک طبقہ مسلسل روکتا رہا، روز منع کرتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ ایک نہیں سن رہا، ایک نہیں مان رہا، ساری باتیں ہوا میں جا رہی ہیں، تیر خطا ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس کی ضرورت ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نتیجے کہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو محنت کے مکلف ہیں، ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ ان کو منع کرنا ہے، ان کو روکنا ہے۔ مسلسل وہ روکتا رہا۔ تو جو طبقہ دیکھ رہا تھا کہ بیچارے روک رہے ہیں، پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور اگلے سنتے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا اذ قالت امۃ منہم، ایک طبقے نے ان سے کہا لم تعظون قوما، آپ ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہیں، سنتے تو ہے نہیں، مانتے ہیں نہیں، اور ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ مہلکہم
او معذبہم عذابا شدیدا، کہ ایسے گناہ میں گھرے ہوئے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے اللہ ان کو تباہ کر دیں گے، یا کوئی بڑا ہی سخت عذاب اللہ ان پر نازل فرمائیں گے۔ یعنی ایک طبقہ روک رہا تھا، جو خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ یقین تھا کہ یہ بہت ہی گھنونے گناہ میں مبتلا ہوئے جس کا انجام بڑا خطرناک ہے، تو یہ طبقہ ان کو دیکھ رہا تھا ان کو نافرمانی کی نظر سے کہ بھئی یہ نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کو برا سمجھ رہا تھا، اور پہلا طبقہ مسلسل روک رہا تھا۔ تو ان سے جب کہا کہ تم کیوں روکتے ہو، یہ تمہاری مانتے تو ہیں نہیں، انہوں نے جواب دیا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون۔ دو وجہ ہیں ہمارے مسلسل روکنے کی، دو وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ معاشرے میں برائی دیکھو تو اس سے روکو، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تو کل ہم جب یہ سوال ہو تو ہم کہہ سکیں یا اللہ ہم نے روکا تھا، ہم نے منع کیا تھا، ہم جس کے مکلف تھے وہ ہم نے کام کیا، ہم محنت کے مکلف تھے، منع کرنے کے برائی سے روکنے کے مکلف تھے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، ہم نے اپنا کام کیا۔ ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اگرچہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور سارے ہی لوگ ہفتے کے دن خوب سے خوب شکار کر رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، اور پیچھے ہم صدا لگا رہے ہیں اور ہماری صدا بس صحرا ثابت ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک ان میں سے بچ جائے، یہ امکان تو ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی ایک بچ جائے، تو ایک بھی بچ گیا تو ہماری محنت بیکار نہیں ہے۔ دو وجہیں، تو دو وجہیں بیان فرمائی جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ سنتے تو ہیں نہیں، تم کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک تو اس وجہ سے کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا تو ہم کہہ سکیں یا اللہ ہم جس کے مکلف تھے وہ کام کیا، جو ہمارے بس میں تھا وہ کام کیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی بچ جائے، شکار سے باز آ جائے، تو ہماری محنت بیکار نہیں ہوگی، سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ شکار کھیلنے والے طبقے نے ہر نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی اور ان کے جوں تک نہ رینگی اور ہر نصیحت کو وہ فراموش کر گئے، تو اللہ کا پھر عذاب آیا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ منع کر رہے تھے اس طبقے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے عذاب سے بچایا، اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور وہ ظالم طبقہ جو مسلسل گناہ کیا جا رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، ہم نے اس کو ایک سخت قسم کے عذاب میں پکڑ لیا، اور اس وجہ سے پکڑا کہ وہ فاسق اور فاجر لوگ تھے، فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ سخت عذاب کیا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ سرکش ہو گئے اور منع کی ہوئی باتوں سے باز نہ آئے، لوگ منع کرتے رہے، انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی، تکبر بڑھتا چلا گیا، نافرمانی بڑھتی چلی گئی، عناد بڑھتا چلا گیا، تو فرمایا قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل ہو کر تم بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ،
چنانچہ وہ بندر بن گئے، ذلیل و خوار بندر بن گئے۔ اور پھر جب عذاب آیا تو اب بندر بن گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، اور ان کو وہ باتیں پرانی یاد آنے لگیں کہ لوگ ہمیں منع کرتے تھے، ہم باز نہ آئے، اللہ نے اس کی یہ سزا دی۔ پھر بعض روایات میں 3 دن کے بعد یہ سب کے سب صاف ہو گئے، یہ جو بندر بنے تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے دنیا کی رسوائی کو بھی ان کا مقدر بنایا، اور آخرت کا عذاب بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے عذاب آنے سے پہلے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ ایک طبقہ وہ جو شکار کھیل رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا طبقہ جو منع کر رہا تھا، تیسرا طبقہ جو ان سے کہہ رہا تھا بھائی یہ تو خود اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں، تم کیوں روک رہے ہو، ان کو کیوں روکتے ہو، یہ تیسرا طبقہ۔ اب عذاب آنے کے بعد اللہ نے 2 طبقوں کا حال سنایا۔ جو روک رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اس طبقے کو ہم نے اپنے عذاب سے بال بال بچا لیا۔ اور جو شکار کھیل رہا تھا اس کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس کو ہم نے ذلیل بندر بنا دیا اور سخت عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا۔ اب یہ طبقہ جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، جو منع کرتے کرتے تھک ہار کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عکرمہ، اس کا ذکر ان آیات میں نہیں ہے، صراحتاً نہیں ہے، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ جو طبقہ خاموش بیٹھا ہوا تھا یہاں آیات میں صاف صاف کھلے لفظوں میں اس کا ذکر یہاں نہیں ملتا۔ حضرت عکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، بڑے فقیہ، بڑے محدث، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحبت میں سال ہا سال رہے اور ان سے انہوں نے علم لیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا، ان کی گود میں قرآن تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بہت ہی پریشان تھے، رو رہے تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے ان آیات کا تذکرہ فرمایا اصحاب السبت کو جانتے ہو، ہفتے والے لوگ؟ تو یہ طبقہ، یہ جو بستی تھی نا، یہ اصحاب السبت کے نام سے مشہور ہے، ہفتے والے، یہودیوں میں آج بھی مشہور ہے۔ فرمایا جانتے ہو؟ کہ جی حضرت میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ 4 آیات ہیں سورۃ الاعراف کی، ان میں اللہ نے عذاب سے پہلے تو 3 طبقوں کا ذکر فرمایا، عذاب آنے کے بعد 2 طبقوں کا ذکر فرمایا کہ جو نافرمانی کر رہے تھے تباہ ہو گئے، جو روک رہے تھے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ یہ جو بیچ کا طبقہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ان آیات میں سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت عکرمہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت اللہ نے ان کو بھی نجات دے دی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا آپ ان کے الفاظ پر غور فرمائیں، ان کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ منع کرنے والے منع کر رہے تھے تو یہ ان سے کہہ رہے تھے لما تعظون قوما، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ یہ جن گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ کا عذاب ان پر آ کر ہی رہے گا، یہ تباہ ہو کر ہی رہیں گے، سخت عذاب آنے والا ہے۔ یہ الفاظ جو آدمی کہہ رہا ہو، کیا وہ اس طبقے کو جس کے متعلق کہہ رہا ہے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا یا ناپسندیدگی کی نگاہ سے؟ ناپسندیدگی کی نگاہ سے۔ اور ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے، ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے،
نافرمانی دیکھے اس کو روکے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ زبان ہاتھ سے روک سکتا ہو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہو زبان سے روکے، یا کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ یہ درجہ ان کو حاصل تھا، یہ درجہ ان کو حاصل تھا، تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ مگر ذکر اس لیے نجات تو مل گئی، مگر چونکہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اتنے خوش ہوئے۔ عربوں کا دستور تھا جب کوئی خوشخبری دیتا یا کسی کے ذریعے سے کوئی بڑی خوشی ملتی تو وہ اس کو جوڑا پہناتے تھے، جوڑا اور سنت بھی یہی ہے، جوڑا دینا چاہیے جو کوئی خوشخبری دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ جب ان کو 50 دن کے بعد خوشخبری ملی کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی، تو بعد میں جب خوشخبری دینے والا آیا تو انہوں نے جوڑا اتار کے اس کو پہنایا، جوڑا اتار کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو جوڑا پہنایا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے اور تعلیم یہ دی ہے کہ ہر حال میں برائی سے منع کیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الترمذی میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر قیمت پر ہر حال میں نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر وہ عذاب مسلط فرمائیں گے، ثم لتدعنه، تم ہاتھ اٹھاؤ گے، یا رب کی صدائیں لگاؤ گے، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، گڑ گڑاؤ گے، دعائیں کرو گے، جھولیاں پھیلاؤ گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا عذاب اللہ تم پر مسلط فرمائیں گے۔ فرمایا روکو، برائی سے روکو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، جب دھرتی پر کوئی برا کام ہو، فمن شہدہا فکرہہا کان کمن غاب عنہا، جو آدمی وہاں موجود ہو اور اس کو برا سمجھے، روکے، تو اللہ کے ہاں وہ ایسا ہوگا گویا وہ گناہ اس کی موجودگی میں ہوا ہی نہیں، وہ اس بستی میں موجود ہی نہیں ہے۔ ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہیدہا، اور جو آدمی جس بستی میں گناہ ہو رہا ہے، ایک آدمی بستی کے باہر کھڑا ہوا ہے، دور ہے، اس کو اطلاع پہنچتی ہے کہ بستی والے، شہر والے اس گناہ میں مبتلا ہیں، وہ قہقہے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ گناہ کر رہے ہیں، تو جب عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں یہ بھی آئیں گے، اور جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا، اذا رأوا الظالم، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، جب ظالم کو دیکھو اس کا ہاتھ روکو، ہاتھ نہیں روکو گے، کل اس ظلم پر آنے والا عذاب تمہارے گھر کے صحن میں بھی آئے گا، تمہاری گردن بھی پکڑی جائے گی، یہ ظالم کل تمہارے سر پر بھی مسلط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ بھی ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم یقدرون علی ان یغیروا علیہ
فلا یغیرون الا اصابهم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا، جب کسی قوم میں صرف ایک شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پوری قوم مل کر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کی اصلاح کر سکتی ہے، اس کو روک سکتی ہے، منع کر سکتی ہے، مگر وہ منع نہیں کرتی، مرنے سے پہلے پہلے اس پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، روکنا پڑے گا، روکنا پڑے گا۔ لوگوں نے شروع مثال کے تو مثال دے رہا ہوں، ایک لوگوں نے کہا کہ جی کسی نے کہا چائنا والے تو سب کچھ کھا جاتے ہیں، سننے والوں نے کہا ہمیں اس سے کیا، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کتے کھائیں، بلے کھائیں، سانپ کھائیں، بچھو کھائیں۔ آج جو کرونا نام کا عذاب آیا ہوا ہے، پوری دنیا خطرے کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ آج اخبار میں تھا لبنان خطرے میں ہے، ایران خطرے میں ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک خطرے میں ہے۔ وہ عذاب، کرونا نام کا عذاب چائنا کی سرحدیں عبور کر کے بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ روکا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ نہ روکنے والا بھی مجرم ہے، نہ روکنے والا بھی مجرم ہے۔ اور حضور نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، اذا عظمت امتی الدنیا خرجت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے سینوں سے نکل جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَرُمَتْ مِنْ بَرَكَةِ الْوَحْشِ، اور جب یہ امت نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی دیکھے گی پر منع نہیں کرے گی، وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب میری امت ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی، اللہ کی نظر رحمت شفقت سے گر جائے گی۔ تو یہ عذاب ہیں جس کی وجہ سے آج ہر طبقہ پریشان ہے اور اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم برائی دیکھتے ہیں، اس کو اس کا ذاتی معاملہ کہتے ہیں، اس سے منع نہیں کرتے، منع نہیں کرتے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اگلا اس پر عمل کرے یا نہ کرے، مجھے مکلف کیا گیا ہے، میری ذات اس بات کی مکلف ہے کہ ہم محنت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ نتیجے کا میں مکلف نہیں ہوں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم از کم یہ فائدہ ہوگا جو یہاں دو فائدے، کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرتے رہے؟ میرے احکامات ٹوٹتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں پورا دین ٹوٹ رہا ہے، ہر شعبہ دین کا متاثر ہے، اور ہم لوگ آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمیں کوئی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنی ذات کی اصلاح نہ اوروں کی اصلاح۔ تو دو وجہیں ہیں جن کی بنیاد پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت بھی کرنا چاہیے جب سننے والا ایک بھی آدمی نہ ہو۔ کون سی دو وجہ؟ معذرتاً الی ربکم، کل اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا، ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے منع کیا تھا۔ دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسرا یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، پورے آوے کا آوا بگڑ جائے اور ایک سننے والا نہ ہو تب بھی داعی مایوس نہ ہو، اس کے دل میں ہر وقت امید کے دریچے کھلے رہنے چاہیے۔ وہ کہے نہیں ہو سکتا ایک بھی باز آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایک رک جائے، کبھی تو کوئی مانے گا، کبھی تو کوئی مانے گا۔ لعلہم یتقون کا لفظ مایوس آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ تو آپ نے قرآن میں پڑھ لی نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو سخت اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، کیسا ان کا مزاج ہوگا۔ دوسروں کی کہاں سنیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی تو
اس کو دیکھ کر تو مایوس ہو ہی جانا چاہیے، مگر بنی اسرائیل کا ایک طبقہ شاباش دینے کے قابل ہے کہ ایسے گرے پڑے لوگوں کو اور اڑیل اور سخت مزاج لوگوں کو دیکھ کر بھی مایوس نہیں ہو رہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتے کوئی ایک ہی باز آ جائے، کوئی ایک۔ اور اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے، یہ کتنی ہی گری پڑی امت ہو، اللہ کے فضل و کرم سے جب قرآن میں بنی اسرائیل کے حالات دیکھتا ہوں، اپنے حالات دیکھتا ہوں، یہ امت اوپر نظر آتی ہے، اوپر نظر آتی ہے۔ آپ خود سوچیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تو کھڑے کھڑے سنا دیا تھا، اذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جہاد کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ جاؤ اپنے رب کو ساتھ لے کے جہاد کر لو، ہم نہیں جا سکتے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ اب فرض کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر حیات ہوتے اور آپ فرماتے کھڑے ہو جاؤ، تو کوئی یہ جواب دے سکتا ہے؟ کوئی ایک یہ جواب دے سکتا ہے؟ تو جب وہ طبقہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کھڑے کورا جواب دے دیا، اسی طبقے کی نسل جب داؤد علیہ السلام کے زمانے تک پہنچی ہوگی، وہ اور گرا ہوگا نا، وہ اور گرا ہوگا اور کتنی بدعمالیوں میں مبتلا ہوگا۔ پھر بھی اس میں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو منع کرتا رہا، پھر وہ ان سے مایوس نہیں ہوا۔ تو آج ہم کیسے اپنے والوں سے کیسے مایوس ہو جائیں؟ آج لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں واعظین کا طبقہ، منع کرنے والوں کا طبقہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کا طبقہ مایوس نہیں ہوا، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ مہینوں کی کوشش بیکار جا رہی ہے، کوئی ایک پلٹ کر ہماری بات کی طرف نہیں آ رہا، پھر بھی کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کوئی ایک سن لے، شاید کوئی ایک مان لے۔ اور ہم لوگ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اجی ان کو تو سمجھانا ہی بیکار ہے، ان کو نصیحت کرنا ہی بیکار ہے، یہاں تو ان سے بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ نہیں، بیکار نہیں ہے۔ ہمیشہ داعی کو، واعظ کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کو، والد کو، استاذ کو، اپنے شاگردوں سے، باپ کو اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے، شیخ کو اپنے بگڑے ہوئے مریدین سے، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے کو اپنے محلے کے گرے پڑے طبقے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پوری قوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس طرح بات کرنی چاہیے کہ کبھی تو پلٹ کر آئیں گے ہی، کبھی تو مانیں گے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، مایوس نہ ہوں۔ یہ آج کی آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، درس دیتی ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ کل اگر نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس طبقے کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسرا، حالات کتنے ہی گر جائیں، کتنی گراوٹ آ جائے، کبھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کو فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ نہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہونی چاہیے، نہ کسی انسان کی اصلاح سے مایوس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔